السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت وقت کے بعد پھر سے اپنی آواز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور جن دوستوں کو میں جواب نہیں دے سکا ان سے میں معافی چاہتا ہوں۔ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کی ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے۔ اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے، وہ کہتے، اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اسے غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید ماں کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے ہی روانہ فرما دیا تھا۔ روحا کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ ارک زبیہ کے مقام پر ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا۔ اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے باری باری میں اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد کو دعا دی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی تقریر کی۔ ان کی تقریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے۔ چنانچہ حضرت سعید بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔
اس دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا، دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ ہٹاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اس بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے اور اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو آگے لے کر بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گھڑے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب کے مشورے کے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی بھی اس صاحبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑھا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے
کرنے کا حکم فرمایا، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما، اے اللہ انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر ایک قریش میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے پاس بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں۔ واپس ہی چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخرومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا یا پھر اس کی کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا، ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے بھی جو حوض سے پانی پی لے گا وہ یہی کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں سے 3 انصاری نوجوان نکلے، یہ تینوں بھائی تھے، ان کا نام معوذ، معاذ اور اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا، ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم دیا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا، حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ تو دوستو اگلے حصے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔